اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کالم کی بہت فرمائش ہے، بہت اصرار ہے۔ اب میں کیا کروں، صحت ٹھیک نہیں ہے اور کچھ بحال ہوتی ہے تو کوئی سفر درپیش ہو جاتا ہے اور سفر میں پھر طبیعت بگڑتی ہے، تو کچھ دن تو لگیں گے انشاءاللہ۔ اگر بنیادی خرابی نہیں ہے، میں نے ڈاکٹروں سے، بہترین معالجوں سے مشورہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کچھ آرام کی ضرورت ہے اور کوئی ورزش کی ضرورت ہے۔ اس میں تو تازہ کالم تو میں نہیں لکھ سکتا، لیکن میں نے سوچا ہے یہ جو کالموں کا کچھ انتخاب کیا تھا وہ پڑھ ڈالوں آپ کے لیے۔ تو آج یہ ایک کالم ہے، اس کا عنوان ہے ستاروں کی چھاؤں میں۔ آدمی کیسا کٹھور ہے، کس چیز کے لیے کیسی نادر زندگی قربان کرتا ہے۔ تہذیب کی دہلیز پہ کتنے سچے لوگ، کتنے سچے زمانے، کتنا اجالا اور کتنی روشنی بھینٹ چڑھا دی جاتی ہے۔ بھولے بسرے زمانے جب جاگ اٹھتے اور ٹلنے سے انکار کر دیتے ہیں، ماضی نہ مستقبل وہ ایک ساتھ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، دل اس کی گرفت میں کیسا تڑپتا رہتا ہے۔ جناب احمد جاوید سے میں نے عرض کیا، اب کی بار صحرا کا قصد ہو تو مجھے ساتھ لے جائیے گا۔ میری کتنی ہی یادیں روحی کے ریگزار سے وابستہ ہیں۔ وہی احمد جاوید جنہوں نے کہا تھا، کاروبار زندگی سے جی چراتے ہیں سبھی، جیسے درویشی سے تم، مثلاً جہاں بانی سے ہم۔ شاعر، ایک روایتی صوفی، میر تقی میر کا معلم اور اقبالیات کا استاد۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ مجھے ساتھ نہ لے گئے، دل و دماغ پہ جانے کیا بیت جاتی۔ لوٹ کر آتے تو شہر کی مصنوعی زندگی اور بھی دشوار ہو جاتی، 55 برس میں جس سے ہم آہنگ پیدا نہیں ہو سکا۔ رات کا آخری پہر ہے اور اس کا سناٹا، چولستان کی گداز خاموشی، ہوٹل کے سجے سمرے وسیع و عریض کمرے میں در آئی ہے۔ اب نیند کہاں، آج کی شب پو پھٹے تک جاگنا ہے۔ اس سچی، فطری اور بے ساختہ زندگی کا ماتم ایک بڑے شہر میں نمود ذات کی بے سم تمنا میں جو قربان ہو گئی۔ آج میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ خواجہ غلام فرید، اس نادر روزگار شاعر اور راہ سلوک کے اس مسافر نے ہمیشہ باقی رہنے والے نغمے کیسے لکھ دیے تھے۔ وہ جو عبدالآباد تک باقی رہیں گے، صحرا سے اس نے محبت کی جسے چھوڑ کے ہم بھاگ نکلے۔ اسی شہر لاہور میں خواجہ کو اقبال نے یاد کیا اور یہ کہا تھا، غلام فرید ایسا شاعر جس قوم میں موجود ہو وہ مجھے کیوں پڑھے گی۔ ہاں، وہ سوز و گداز سے بنے گئے مصرے، فطرت کی گود میں ہمکتی جیتی سپنے دیکھتی صحرائی زندگی کی متحرک تصویریں، تاروں کی چھاؤں تلے سچی محبت کا کبھی نہ ختم ہونے والا فسانہ، روشنی کی وہ چھب جب شاہد و مشہود کے درمیان بالشت بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آسمان دنیا کو روشنیوں سے منور کرنے والا خالق جب ایک ہوک کی دوری پہ ہوتا ہے۔ اقبال کو صحرا کی مادری محبت ایسی مہربان ہوا کا تجربہ تھا یا نہیں تھا، مگر وہ اس سے باتیں کیا کرتے۔ اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو، خاموشی و دل سوزی، سرمستی و رعنائی۔ ہم صحرا کے پڑوسی جانتے ہیں کہ شب کی ہوا میں کیسی تازگی، کتنی گہری پراسراریت ہوتی ہے۔ چاندنی رات میں اونٹوں کے خاموش قافلے، کبھی کبھار کسی ہرن کا خرام، ایسے میں بانسری کی کوئی تان قلب و جگر کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے، وقت جیسے ٹھہر جاتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی نوجوان تھے تو کچھ دن اس دیار میں رہے۔ صحرا کے باطن میں جھانک کر دیکھا یا نہ دیکھا، مگر ستلج اور صحرا کے کنارے پر آباد ایک شہر میں کچھ بہو سال انہوں نے بتائے۔ عمر بھر ان دنوں کی یادیں شاعر کے دل میں دمکتی رہیں، اس کی میٹھی بولی کی باز گشت، سائیں کن میں دو، سائیں ان میں دوں۔ دستکاریوں کے مرکز میں رنگین پارچوں پر لکھے خواب سجے ہیں، رنگوں کا ایسا تال میل کہ مصور بھی اس پہ رشک کرے۔ بدروحوں کو بھگانے کے لیے دلہن کے ہاتھ میں ایک چھری ہوتی ہے، رنگین پیرہن جسے ڈھانپ رکھتا ہے، اس کا ایک ایک تار ہاتھوں سے بنا گیا ہے۔ تقریب کے ہنگام دولہا کے ہاتھ میں ایک چھڑی، وہ بھی گل رنگ دھاگوں سے ڈھپی ہوئی۔
ڈھانپی گئی۔ برسات کے بعد یکایک دور دور تک کھل اٹھنے والے پھول، درختوں اور پھولوں ایسے سادہ دل مکین جس میں سے ایک نے ابھی ابھی یہ کہا، سائیں یہ جنگل کہیں جانے بھی تو نہیں دیتا۔ پہناوے اور چادریں اور بستر پر بچھانے والی رلی، چہار طرف پھیلی ویرانی میں شوق رنگوں کی آرزو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے۔ شاموں، صبحوں، راتوں کی خاموشی میں ذات باری تعالیٰ کا جلوہ جس نے اپنا سچا پیغمبر صحرا میں اتارا تھا، کیا اس نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں، نظر میں، اذان سحر میں۔ اس صحرا کے کچھ مکین بھی وہیں سے آئے تھے۔ 400 برس پہلے جب قحط یا دشمن کی یلغار نے انہیں بے گھر کیا، کیا عجب ہے 1500 برس پہلے یہ کھجور کے درخت بھی جن کی شاخوں پر بیتے زمانے لکھے ہیں۔ لودھراں سے ذرا آگے وہ چھوٹا سا باغ جہاں ہم ایک موڑ مڑتے ہیں، آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خواجہ فرید کی کوک سنائی دیتی ہے اور لاہور کا شاعر منیر نیازی یاد آتا ہے، اکو کوک فرید دی سنجے کر گئی ون۔ اگرچہ وہ دوسرے فرید تھے، خواجہ فرید الدین مسعود گن شکر، بادشاہ جن کے سامنے جھکا اور اتنا جھکا کہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ ایک لشکر جس کے دربار میں اترا اور اس طرح اترا کہ سپاہی سب صوفی ہو گئے، پورے کا پورا لشکر ہی۔ اس آدمی کا نام غیاث الدین بلبن تھا اور اس نے وہ اعزاز پایا جو کبھی کسی سلطان کو نصیب نہ ہوا تھا۔ بادشاہ کی نور نظر فقیر سے بیاہی گئی۔ ایک اور شاعر تھے ظہیر کاشمیری، کبھی ایک شب روہی میں انہوں نے بسر کی تھی، ان کے کلام میں وہ دائمی ہو گئی ہے۔ مسودہ میرے پاس ان کی کتاب اس وقت مہیا ہوتی تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا، آپ دنگ رہ جاتے۔ میں سر جھکا لیتا ہوں۔ 55 برس پہلے کی وہ صبح اور شامیں اپنے منفرد لباسوں میں جب صحرا کی بیٹیاں سرخ مرچ اور ہلدی کی پوٹلیاں اٹھائے بی بی جی کے سامنے ڈھیر کیا، میری والدہ بی بی جی کے سامنے ڈھیر کیا کرتی۔ بی بی جی پسائی میں ایک چھٹانک کم ہو گئی اور ایک چھٹانک سرسوں کا تیل اس میں ڈالا گیا ہے۔ بچے حیران ہوا کرتے کہ بازار میں پسے ہوئے مسالے ارزاں ہیں، اتنے سے کام کے لیے دور دراز سے سفر کر کے وہ کیوں آتی ہیں؟ بی بی جی نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، کبھی تم جان لو گے، کبھی تم جان لو گے کہ محبت برے ہاتھوں سے ذائقے بدل جاتے ہیں۔ کم سن بچیوں کو قرآن پڑھاتے مامانی جی متوجہ ہوئیں اور ہمیشہ کی شیریں آواز میں کہا، کیسری تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ کیسری نے مرچوں کی پوٹلیاں اٹھائیں اور دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا، ہم صحرا کے مکین جانتے ہیں کہ سب انسانوں کا ایک ہی مالک ہے، کچھ اسے رحیم کہتے ہیں، کچھ رام، بارش وہی برساتا ہے، سانپ کے کاٹے اسی کے نام سے شفا پاتے ہیں۔ ساربانوں کی صدائیں اور اونٹوں کے گلوں میں بجتی گھنٹیوں کی آوازیں، بہت دور دریا کنارے سے وہ ایندھن لے کر آتے ہیں، سرکنڈوں ایسی جھاڑیاں جو چولہوں میں خوب دھڑا دھڑ جلتی ہیں جیسے کسی نے ماپ تول کر بنائی ہوں۔ 100 روپے میں ایک اونٹ کا بوجھ، ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس، کبھی کبھار شربت۔ وہ زندگی کہاں چلی گئی، وہ چاندنی راتیں کیا ہوئیں؟ شاعر نے کہا تھا، شہر ہیں یا کہ تمدن کے عقوبت خانے، عمر بھر لوگ چنے رہتے ہیں دیواروں میں۔ 2000 برس پہلے یہ ویرانہ آباد تھا، ایک اعتبار سے نصف صدی پہلے بھی، جب دنیا بھر سے سینکڑوں اہل ذوق چولستان کی چاندنی راتوں کا قصد کیا کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر شہروں کو برباد کرنے والے تمدن اور سیاست نے ریگزار کو بھی آباد کر ڈالا، برباد ہی کر ڈالا۔ آدمی کیسا کٹھور ہے، مصنوعی حیات کے لیے زندگی قربان کرتا ہے۔ تہذیب کی دہلیز پر کتنے سچے لوگ، کتنے سچے زمانے، کتنا اجالا اور کتنی روشنی بھینٹ چڑھا دی گئی۔